قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے بھی ہمیں اس طرف متوجہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر، اور دیکھو دیکھ بھال کرو کہ نفس ما قدمت لغد، کہ تمہارے نفس نے یہ دیکھ بھال کرو کہ کل قیامت کے دن کے لیے تمہارے نفس نے کیا ذخیرہ کیا ہے، تمہاری جان نے، تم نے قیامت کے دن جو اللہ کے دربار میں تم نے پیش ہونا ہے، تو تم نے اپنے اعمال میں کیا ذخیرہ کیا ہے، تم نے اپنے اعمال کے اندر کتنی نیکیاں جمع کی ہیں اور کتنے تم نے اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے بھرا ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم اپنے اعمال کا محاسبہ کرو یا نہ کرو، تم اپنے اعمال کی دیکھ بھال کرو یا نہ کرو، تمہیں اپنے گناہ نظر آئیں یا نہ آئیں، تم گناہ کر کے اگرچہ بھول جاؤ لیکن ان اللہ خبیر بما تعملون، رب ذوالجلال تمہارے ہر عمل کی خبر رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، وہ ہے کہ جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تم رات کی تاریکی میں چھپ کر اور تنہائیوں میں چھپ کر بھی جو گناہ کرتے ہو، خالق کائنات جل جلالہ تمہارے ان اعمال کی بھی رب ذوالجلال خبر رکھتا ہے۔ تو اس انداز میں جس وقت بندہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے گا تو مومن کی یہ شان ہے کہ وہ گناہ پہ قائم نہیں رہتا، گناہ اس سے ہو جائے تو وہ فی الفور گناہ سے توبہ کرتا ہے۔ اور یہ بھی مومن کی شان ہے کہ مومن کسی گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، حضور فرماتے ہیں کہ مومن یوں ہوتا ہے، ایک ہے مومن کا گناہ کرنا اور ایک ہے منافق کا گناہ کرنا۔ مومن سے بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں وہ گناہ کرنے کے بعد اس کی کیفیت یوں ہوتی ہے کہ جس طرح وہ بہت بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ خوف کرتا ہے کہ یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا، تو جسے یہ خوف ہو کہ پہاڑ میرے اوپر گرے گا تو یقیناً وہ پھر اس سے بچنے کا سد باب بھی کرے گا، وہ اس سے بچنے کا حل بھی ڈھونڈے گا۔ تو فرق مومن گناہ کرنے کے بعد اس کی کیفیت یوں ہوتی ہے کہ جب تک وہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے اسے چین نہیں آتا۔ فرمایا یخاف ان یقع علیہ، وہ یوں ہے کہ جس طرح بہت بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور یوں گمان کرتا ہے کہ یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ جو فاسق و فاجر ہے، جو منافق ہے، وہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ، فرمایا کہ فاسق و فاجر گناہ کرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ناک پہ مکھی بیٹھی ہو اور وہ ہاتھ مار کے تو مکھی اڑا دیتا ہے، یعنی اسے وہ بالکل ہلکا سمجھتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، وہ یوں ہے کہ جس طرح ناک پہ مکھی بیٹھی ہو اور وہ ہاتھ مار کے مکھی کو اڑا دے۔ تو یہ کیفیت فاسق و فاجر کی ہے گناہ کرنے کے بعد کہ وہ محض ایک مکھی بیٹھنے جتنی حیثیت دیتا ہے گناہ کو، لیکن مومن گناہ کرنے کے بعد وہ یوں سمجھتا ہے کہ جس طرح وہ پہاڑ کے نیچے آ کے ہلاک ہو جائے گا، تو اس لیے وہ گناہ سے پھر توبہ کرتا ہے۔ اور جب وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے اس گناہ کو یاد کر کے توبہ کرے، اللہ کے خوف سے
اپنی آنکھ سے آنسو بہائے تو میرے آقا فرماتے ہیں آنکھ سے آنسو نکل کے رخسار پہ بعد میں آتا ہے، اللہ پہلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے گرد و نواح میں غور کریں تو ہمارے معاشرے کی صورتحال بھی یہ بن چکی ہے۔ خود اگر ہم اپنی حالت کی طرف معاشرے میں دیکھنا تو بات کی بات ہے، اگر ہم اپنی حالت کی طرف بھی غور کریں تو ہمیں یہ چیز نظر آئے گی کہ ہم بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو تابعین کا زمانہ تھا، تو تابعین کو یہ کہا کرتے تھے کہ اب ہم ایسی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ جنہیں لوگ معمولی چیز سمجھتے ہیں، معمولی گناہ سمجھتے ہیں، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے زمانے میں تو ان گناہوں کو، ان کاموں کو اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ یعنی ہم حضور کے زمانے میں یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اور آج ابھی زمانہ اتنا طویل نہیں گزرا کہ لوگ اسے معمولی سمجھ رہے ہیں۔ تو سوچو کہ جب بالکل قریب زمانے کی صورتحال یہ تھی تو آج تو اتنی صدیاں گزر چکی ہیں، تو آج تو صورتحال یہ ہے کہ قتل اور زنا، ڈکیتی اور چوری اور ڈاکہ زنی اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، شراب نوشی، لوگ اس کو ایک انجوائمنٹ سمجھتے ہیں، اس کو آج گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ شراب نوشی جو ہے وہ بھی لوگ اس کو اپنے تقریبات کے اندر ایک انجوائے سمجھ کے اور ایک عام سا مشروب سمجھ کے اس کو پیتے ہیں، حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ زنا کو لوگ گناہ نہیں سمجھ رہے، یہ ساری چیزیں۔ اور آج یہ معاشرے کا جو وبال ہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے دور کی اگر باتیں کریں تو اس میں برکتیں اسی لیے تھیں کہ وہ متشابہات سے بھی بچتے۔ ایک ہے حلال چیز، ایک ہے حرام چیز، لیکن جو مشتبہ چیز ہوتی کہ جس کے حلال حرام ہونے میں شک ہوتا، صحابہ اپنے دامن کو اس سے بھی بچا کے رکھتے۔ اور آج جو کنفرم چیزیں حرام ہیں، ہمارا معاشرہ ان کے اندر بھی ڈوبا ہوا ہے۔ یہی اس معاشرے کی تباہی کا اسباب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبادہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں انکم لتأتون امورا ہی ادق فی اعینکم من الشعر کننا نعدها على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات والموبقات ہی المہلکات۔ حضرت عبداللہ بن عبادہ بن قرط کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اے لوگوں، جن چیزوں کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ ہلاک کر دیں گی، تمہاری نظروں میں تو محض وہ ایک بال برابر ہیں، تم انہیں محض ایک بال کی حیثیت دیتے ہو، لیکن ہم سمجھتے تھے حضور کے زمانے میں کہ یہ چیزیں اگر ہم ان کو کریں تو یہ چیزیں ہمیں ہلاک کر دیں گی۔ یعنی اس حد تک صحابہ اکرام علیہم رضوان کا تقویٰ کہ وہ متشابہات سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتے۔ لہذا سال کے اس آخری جمعۃ المبارک کا یہ درس ہے، یہ پیغام ہے کہ پورے سال کے اعمال کا محاسبہ کرنا ہم میں سے ہر بندے کے لیے فرداً یہ ضروری ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک پورے سال کا محاسبہ، اس میں نمازوں کی صورتحال بھی دیکھیں، اس میں جو رمضان شریف گزرا اس کی صورتحال بھی دیکھیں کہ کسی کے ذمے کوئی رمضان کا روزہ قضا تو نہیں، کوئی نماز قضا تو نہیں، قرآن کی تلاوت کی صورتحال کتنی رہی۔ یہ پورے سال کا محاسبہ سال کے اختتام کے اندر، اس سے پہلے کہ ہمارے رجسٹر تو تیار ہو چکے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا، فرمایا کہ اپنے اعمال کا محاسبہ خود کرو،
قبل اس کے کہ تمہارے اعمال کا محاسبہ کیا جائے، اور وازنوا بها قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کا وزن خود کرو قبل اس کے کہ قیامت کے دن ترازو کے اندر تمہارے اعمال تولے جائیں، پہلے خود وزن کرو۔ اور اس وزن کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں وزن کرنے سے اگر کمی محسوس ہوئی تو بندہ کوشش کرے گا اور نیکیوں کا پلڑا بندہ بھاری کر سکتا ہے، لیکن اس دن جب وزن ہوا تو پھر نیکیوں میں کمی ہوئی تو ایک نیکی کے لیے بندہ ترسے گا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہ ہوگا۔ اس لیے حضرت عمر کہتے ہیں کہ آج فائدہ ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو اور اپنے اعمال کا وزن کرو۔ وَتَهَبُوا لِأَرْضِ الْأَكْبَرِ عَلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے، لوگوں اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو کہ تم نے اپنے رب کے دربار میں پیش ہونا ہے، اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو کہ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم، کہ جس دن تمہارا کوئی عمل بھی مخفی نہیں ہوگا، ہر عمل تمہارے سامنے بھی ہوگا اور تمہارے رب کے سامنے آج بھی ہے، اس وقت بھی ہوگا۔ اور احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ان کا ذکر کرتے ہوئے امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک دن وہ بیٹھے تھے تو انہوں نے اپنے اعمال کا محاسبہ کیا، حساب لگایا، تو بیٹھے بیٹھے کہنے لگے کہ میری عمر 60 سال ہو گئی۔ آج تو ہم اس پہ خوشی کرتے ہیں کہ جس وقت سال کے بعد وہ ولادت کا دن آئے تو ہم خوشی سے مناتے ہیں، لیکن بزرگان دین کا جو طریقہ تھا وہ اس سے جدا تھا، وہ اس پہ افسوس کرتے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ وہ اس لحاظ سے اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے، اگرچہ اس پہ خوشی کرنا کوئی شرعی لحاظ سے ناجائز نہیں، لیکن یہ تقوی کا اپنا اپنا انداز ہے کہ وہ اس انداز میں سوچتے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ آج وہ لوگ کہ جو سال کے اختتام کو اس انداز میں گزارے کہ زنا کر کے یا شراب نوشی کر کے یا بےہودہ قسم کی حرکات کر کے یا ڈانس اور اس جیسے پروگرام کر کے وہ سال کا اختتام کریں، اور اگر یہ سال کا آغاز اس حالت میں کریں، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ خوشی کس بات پہ ہے۔ اگر وہ غور کریں تو ان کی زندگی کا 1 سال ان کی عمر سے کم ہو چکا، یہ تو افسوس کرنے کا مقام ہے، اور وہ اس انداز میں خوشی کر کے ناجائز حرکتیں کر کے اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی بیٹھے بیٹھے انہوں نے حساب کیا اور کہا کہ میری عمر کے 60 سال پورے ہو گئے، 60 سال میری عمر ہو گئی، تو حساب کرنے لگے کہ 60 سالوں کے اگر دن بنائے جائیں تو 21,500 تقریباً دن بنتے ہیں۔ تو پھر سوچا کہ میری زندگی کے 21,500 جو دن ہیں، اگر ہر دن کے اندر 1 گناہ بھی ہو تو میرے نامہ اعمال میں 21,500 گناہ تو لازمی ہوں گے۔ پھر اگر ہر دن میں 2 گناہ ہو تو یہ گناہ یہ تعداد ڈبل ہو جائے گی، اور اگر 3 ہو تو پھر 3 گناہ ہو جائے گی، اور اسی طرح اگر میں نے زندگی کے ہر دن کے اندر 10,000 گناہ کیے ہوں تو گناہوں کی تعداد کتنی ہوگی، میں کتنے گناہ لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچوں گا۔ تو یہی انداز آج ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ ہم سوچیں کہ وہ بچپن کی زندگی کہ جس میں شریعت کا قلم اٹھا ہوتا ہے، ہم مکلف نہیں ہوتے، وہ ایام نکال دیے جائیں، بلوغت سے لے کر جب سے ہم بالغ ہوئے شریعت کے مکلف بنے، اس دن سے ہم حساب کریں کہ جس دن بالغ ہوئے تھے، بالغ ہونے سے لے کے آج تک ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی، کتنے کبیرہ گناہ کیے، کتنے روزے ہم نے چھوڑے، کتنے کام اللہ کی ناراضگی والے کیے، کون کون سا گناہ کیا۔ اگر وہ حساب کریں
تو ہو سکتا ہے اتنی ہماری زندگی کے دن نہ ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اتنی ہم نے سانس نہ لیے ہوں جتنے نامہ اعمال میں گناہ ہوں۔ اس انداز میں جب اس اللہ کے ولی نے یہ محاسبہ کیا کہ اتنے گناہ لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا، تو انہوں نے ایک لمبی آہ بھری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ اسی حالت میں روح جسم سے پرواز کر گئی۔ یعنی یہ خوف خدا کا عالم کہ اس انداز میں ہو سکتا ہے، ہم میں سے کسی نے بھی نہ سوچا ہو کہ اتنے زندگی کے اندر جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں ہماری زندگی میں کتنے دن آئے، اور ہر دن کے اندر ایک گناہ نہیں، کئی گناہ ہیں، اور ہو سکتا ہے اگر ہم انہیں شمار کریں تو ہمارے اعداد و شمار میں بھی نہ آئے۔ نیکیوں کی تعداد اتنی نہیں جتنی تعداد ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کی ہے۔ اس لیے اس محاسبے کا فائدہ یہ ہے کہ جس وقت بندہ محاسبہ کرے گا تو گناہ جس وقت یاد آئیں گے کہ میں نے تو یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا، تو اللہ کے خوف سے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ میں اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگوں۔ تو رب ذوالجلال تو فرماتا ہے اَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم گناہوں میں جتنے بھی ڈوب چکے ہو آؤ میری طرف، تم گناہوں سے توبہ کرو گے، فرمایا تم ایک قدم بڑھو گے، میری رحمت دوڑ کے تمہیں سینے سے بھی لگائے گی، تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گی۔